اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 1.5 دہائی سے چلنے والا یہ ہمارا پروگرام جو تھا، یہ اس کی باقیات رہ گئی ہیں۔ اب ویسے کسی زمانے میں بڑا شاندار پروگرام ہوتا تھا، 2 گھنٹے ہم جو تھے وہ آپ کو انگیج رکھا کرتے تھے۔ پہلے جب پروگرام ڈیزائن ہوا تھا اس میں 2 گھنٹوں کے درمیان اس پروگرام میں 4 قومی ترانے یا نعتیں وغیرہ چلنا ہوتی تھیں اور باقی گفتگو ہونا ہوتی تھی۔ پھر عوام کی پرزور فرمائش کے اوپر وہ قومی ترانے اور نعتیں اور نظمیں سب کچھ ہم نے اڑا دیں اور پھر گفتگو ہی گفتگو ہوتی تھی اور آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے تھے۔ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا 4 حصوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے کے 4 سیگمنٹ ہوتے تھے، 1 گھنٹے کا فیڈ بیک ہوتا تھا، 1 گھنٹے کی ہم خبریں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ کیا شاندار پروگرام تھا اور بہت سارے بچے وہ پروگرام اپنے ابا کے ساتھ سکول جاتے ہوئے سنا کرتے تھے بھائی، اور اب وہ ملتے ہیں، اب وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ ایک تو بڑے صاحب بھی بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، وڈے صاحب، سلوٹ ماری دا جنم ہے، مطلب بچے آتے ہیں تو وہ ہمیں سلوٹ ہی مارتے ہیں، لیکن وہ جو صاحب ہیں وہ صاحب ہیں کہ جن کو ہمیں سلوٹ مارنا پڑے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دادا پوتا شو سے بہت کچھ سیکھا، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ تو یہ کہتے ہیں ساڑی IAS بھی تیاری تسی کروائی سی، آن لائن سن کے، نہ جنرل نالج کی تیاری کرنا پڑی نہ کچھ اور کرنا پڑا۔ تو خیر صدقہ جاریہ تھا، ہم نے اس نیت سے شروع کیا تھا۔ کبھی بھی اس پروگرام سے کوئی بینیفٹ لینے کا تصور نہیں آیا ذہن کے اندر، لالچ نہیں آیا خبروں کی طرف، ٹھیک ہے۔ 6 ارب 80 کروڑ روپے کا رمضان پیکج جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اب ظاہر ہے اس میں وفاق بھی اپنا الگ سے اناؤنس کرے گا، وہ پورے ملک کے لیے ہوگا۔ وفاق کب اناؤنس کرے گا؟ جب چاچو پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائیں گے۔ آج سنڈے کے دن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں جب پہنچے گا تو چاچو جو ہیں وہ پرائم منسٹر منتخب ہو جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ سردار ایاز صادق جنہیں 199 ووٹ لیتے ہیں یا 208 ووٹ لیتے ہیں، جو کہ ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب کی کیلکولیشن ہے۔ چینی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر پاکستان سے $173 ملین کی ادائیگی لی ہے۔ یہ ویسے اخبار میں لکھا ہوا 4 ارب روپے کی، لیکن کامران یوسف نے خبر دی ہے کہ $173 ملین کی ادائیگی لے کے اسے باہر منتقل کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کی نوبت اس لیے آئی کہ حکومت پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم ایک فنڈ بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ایک رقم ڈال دیتے ہیں، اگر ہم آپ کو بر وقت ادائیگی نہ کر سکیں تو آپ اس فنڈ میں سے پیسے نکال لیا کریں۔ وہ بس باتوں میں ہی رہ گیا، وہ فنڈ بنا کوئی نہیں، تو اس پہ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کڈو ساڑھے پیسے، پھر دینے پائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے پیسے نہیں ہیں، اس میں سے کچھ حصہ ہے۔ بزنس ریکارڈر نے 4 ارب لکھا ہے، کامران یوسف نے کہا ہے $173 ملین۔ وہ تو کئی ارب بن جاندے نا یار، $3.5 ملین کا 1 ارب بنتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو 10 ارب 20 ارب 30 ارب 40 ارب 50 ارب ہے تو کوئی 60 ارب روپیہ بن رہا ہے، $173 ملین اگر لگائے جائیں تو۔ لیکن میں بزنس ریکارڈر کو زیادہ کریڈیبل سمجھتا، اس نے کہا 4 ارب روپیہ۔ 4 ارب روپیہ ویسے ہے کچھ نہیں، 4 ارب کا مطلب $14 ملین، تو کوئی رقم نہیں ہے۔ 175 کی رقم ویسے ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن ایڈی بندہ نو دل نہیں کر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2 دن پہلے چائنا نے $2 ارب ہمارے رول اوور کیا۔ جولائی سے فروری تک کا تجارتی خسارہ 30% کم ہو گیا اور پورے سال کا پروجیکشن ہے کہ $14.8 ارب تک رہے گی۔ وہی جو ہم نے آپ سے بتائی ہوئی ہے کیلکولیشن کہ $18 ارب کا ہمارا تجارتی خسارہ ہے، جو کہ ہم پورا کیا کرتے تھے۔ امریکہ جو افغانستان کے اندر ڈالر استعمال کرتا تھا وہ گھوم پھر کے ہمارے پاس آ جاتے تھے، وہاں سے کچھ ڈالر ہم کیلکولیٹ کر لیتے تھے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ وہ آنا بند ہو گئے بلکہ الٹا جانا شروع ہو گئے اوپن مارکیٹ میں سے، تو وہ مسئلہ ہمیں جھٹکا لگا ہوا ہے۔ تو اب جناب سوورن ڈالر بانڈ جو پاکستان کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں ان کے اندر بڑھوتری شروع ہو گئی ہے۔ اس اینٹیسپیشن کے اندر جمعے کی دن بڑھوتری ہوئی، اس توقع کے اندر کہ جناب چاچو جو ہیں المعروف شہباز شریف صاحب، مریم کے چاچو، ہاں چاچو کا لقب خاکسار نے ان کو عطا کیا تھا، تو چاچو جو ہیں وہ بڑے سموتھ سیلنگ کرتے ہوئے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ اس کو پازیٹیولی لیا ہے وہ جو ہے
وہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ ہیں جی کچھ خبریں، تو میں نے کہا کہ خبریں آپ کی زندگیوں میں لگا دی جائیں۔ فروری میں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں وہ پلس ہو سکتا ہے، خسارے کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیلکولیشن کی ہے ایک ریسرچ ہاؤس نے، ٹھیک ہے، اسٹاک مارکیٹ کے ایک ریسرچ ہاؤس نے، جس کو کہ مثبت کہا گیا ہے۔ احمد اسٹاک مارکیٹ روزانہ 400 پوائنٹ، 500 پوائنٹ، 600 پوائنٹ اس طرح پا کے بعد دی جا رہی۔ چاچو کے پرائم منسٹر منتخب ہونے کی سلامی جو ہے وہ منڈے کے دن مارکیٹ پیش کرے گی۔ تو اب جناب پرانے میسج بھی شروع کر دیے ہیں، پرانے میسج بھی پڑھتا ہوں اور نئے میسیجز بھی میں نے شروع کر دیے ہیں۔ فروری کے بھی شروع کر دیے ہیں اور جنوری کے بھی کر دیے ہیں۔ 25 جنوری کا میسج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، آپ کا شو بہت زبردست چلتا ہے دادا بھتوشا، اور ہم بڑے غور سے سنتے ہیں ایز اے اکنامی کیا حالات ہوتے ہیں ملک کے لیے۔ اچھا، آپ سے ایک سجیشن لینی تھی ISM مارٹ گروپ آف انڈسٹریز کی، جو شوکت مروت صاحب کی ہے۔ اس میں کافی لوگوں نے انویسٹ کیا تھے منتھلی رینٹل انکم کے لیے اور دوسری انکم کے لیے۔ میں نے بھی اس میں انویسٹ کیا تھا۔ اس میں وہ 2.5 لاکھ پہ 40,000 منتھلی رینٹل انکم دے رہے ہیں 3 سال کے ایگریمنٹ پہ، لیکن چونکہ مجھے 2 منتھلی انکم ملی، باقی دسمبر سے رک گئی ہیں۔ ان کے اوپر کیس چل رہا تھا، نیب وغیرہ نے کیسز کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رکی۔ پھر وہ کورٹ گئے، کورٹ نے اسٹے دے دیا ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ابھی شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک منتھلی رینٹل انکمز آئی نہیں لوگوں کی دسمبر سے، اور کافی ہزاروں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو وقاص صاحب میں آپ کو عرض کر دوں، انٹرنیشنل فارمولا تو چھوڑیں، پاکستان میں جو افراط زر کا ریٹ ہے، یہاں پہ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کسی بھی جائیداد کی اوپر منتھلی جسے کہنا چاہیے رینٹل انکم، جو رینٹ ہے۔ مثلا میرا یہ گھر ہے، پچھلے دنوں ایک صاحب آئے ہوئے تھے پراپرٹی کے، تو میں نے کہا میرے گھر کا کرایہ کتنا ہوگا مارکیٹ ریٹ کے مطابق، تو انہوں نے ایک رقم بتائی، مثلا فرض کریں انہوں نے 1 لاکھ روپے بتایا۔ تو میں نے کہا کہ کیوں آپ، انہوں نے پوچھا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی قیمت اسیس کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے کیسے قیمت نکلتی ہے؟ میں کہا سول ہے، تھم رول ہے، 1 لاکھ ضرب 2 کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ، ٹھیک ہے، ضرب 100، یا 1 لاکھ کو 200 سے ضرب دے لیں، تو گھر کی فیئر ویلیو نکلے گی 2 کروڑ روپیہ، یعنی انکم کا یہ حساب ہوتا ہے۔ اچھا، کمرشل میں اس کو ضرب 2 نہیں کرتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 1 کروڑ کی کمرشل پراپرٹی میں سے 1 لاکھ روپیہ آپ کو آنی چاہیے منتھلی انکم، یہ میکسیمم۔ سر 12 چوک 48، آپ نے یہی کہا نا کہ 2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے 40,000 روپیہ، سر معافی دے دیں سر اتنا تو ہیروئن کے اندر پروفٹ نہیں ہے سر، اتنا سمگلنگ کے اندر پروفٹ نہیں ہے سر، پروفٹ تو مونا ہوتا ہے نا۔ 2.5 لاکھ کی پراپرٹی میں سے 40,000 روپے مہینہ کرایہ نہیں مل سکتا سر، اور ابھی اس نے اپنے ایکسپینسز کاٹنے ہیں اس میں سے۔ سر یہ فراڈ ہے، آپ کہاں پھنس گئے؟ جس کی شورٹی کے اوپر آپ نے پیسے دیے تھے اس کو گردن سے پکڑ کے کل ہی پہنچے وہاں پہ، منڈے کے دن دفتر کھلنے سے پہلے آپ وہاں پہ بیٹھے انہوں کو ساڑھے پیسے واپس کرو۔ نہیں ہو سکتا سر، آپ کو جتنا آپ کو ریٹرن ملنا تھا مل گیا، ٹھیک ہے، وہ پیسے لے کے بھاگ چکے ہوں گے۔ یہ سٹے وٹے کا ڈرامہ بھی یہ خود کرواتے ہیں۔ سر ممکن ہی نہیں ہے نا 2.5 لاکھ کی پراپرٹی میں سے یا 3.5 لاکھ کی پراپرٹی میں سے 40,000 روپے کی منتھلی رینٹل انکم آئے۔ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل سر۔ آپ دنیا کے اندر ٹریڈ کریں تو آپ کا اینول جو ریٹرن ہوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے، اور ٹریڈ کے اندر آپ نے 2 یا 3 سرکل کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چیز منگوائی بیچی، پھر چیز منگوائی بیچی، پھر پیسے ریکور کیے، چیز منگوائی بیچی، آپ 2 ریٹرن تو لازمی کرتے ہیں، پھر بھی گین اس کا 50% ہوتا ہے۔
یہ سر 150% کہاں سے ریٹرن آ گیا؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو حیوان ناطق بنایا، عقل دی ہوئی ہے. سر یہ فراڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوتا. منتھلی رینٹل انکم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ریزیڈینشل کی بھی کمرشل کی بھی. ریزیڈینشل کی جو ہوتی ہے وہ 0.5% ہوتی ہے اور کمرشل کی 1% ہوتی ہے. باقی آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں، آپ کے پیسے ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. میں اب اس وقت آپ سے زیادہ تکلیف میں ہوں کہ یہ آپ نے کیا حماقت فرمائی ہے. سکندر مزاری صاحب. دادا جی السلام علیکم. سکندر مزاری بول رہا ہوں کراچی سے. یار دادا میں کوئی نہیں جی لیا تھا میں 45 پہ، بالکل 40 تک نہیں آ رہا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. روشنی ڈالیں. دیکھیے اب میسج تو 1 ماہ پرانا ہے، اب تو وہ نکل گیا ہوگا جس لیول پہ آپ نے میسج کیا تھا. اس لیے میں لیولز عرض نہیں کرتا کیونکہ میسیجز آپ کے پرانے ہوتے ہیں. آپ کا 25 جنوری کا میسج ہے جو آج میری نظر سے گزر رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، لیٹ ہو گیا، پکڑ لینا چاہیے تھا آپ کو. السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا یہ مارکیٹ ابھی پھر یہ نیچے کی طرف ڈاؤن ورلڈ ہو گئی ہے، یہ جو اس کا ہونا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن سے 1 سال بعد، مطلب ابھی الیکشن ہوں گے اگر الیکشن تو سال بعد ہے، بہت دور دی گل ہے. مارکیٹ ریکور بھی کر گئی ہے، 64,000 ٹپ گئی ہے. کتنے پھر انڈے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے اس وقت پوچھا تھا. دوسرا میسج آپ کا دیکھ لیتے ہیں. ارے پلیز 1-2 ایسا شیئر بتا دیں. میں شیئر نہیں بتاتا، اسپیکولیشن کے ضمن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شیئر بتانے کے لیے بڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں، لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی یار اگر ہماری کیلکولیشن غلط ہو جائے تو آپ کا نقصان ہوگا، مجھے اس کا زیادہ تکلیف ہوگی. آپ کمپنی کے بارے میں یا سیکٹر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، شیئرز میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا. یہ اگلا میسج بھی یہی ہے، لانگ ٹرم کے لیے کوئی میسج کوئی شیئر بتا دیں. مولوی صاحب چنگے بھلے نے تصویر جڑی نا بزرگاں نے لائی ہوئی اپنی ٹوپی شوپی پا کے، تو میسج آیا ہائے وعلیکم ہائے جی. پوچھا گیا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، مطلب کہ کون سا سیکٹر چلے گا؟ انجینئرنگ سیکٹر چلے گا جی. انجینئرنگ سیکٹر میں ہمارے ہاں ٹریکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا 2 دن کے اندر 500 اور 40-42 سے اٹھ کے ملٹ ٹریکٹر کا شیئر 600 اور 26 پہ جا کے ٹھہرا ہے. کیوں؟ تیرا نہیں کام پان لگی جی ساڑی، ٹھیک ہے؟ اپنا مریم نواز شریف ایک کسان والی کو ٹریکٹر شیکٹر دا پیکج کرن لگی جے، تو اس گلوں انہوں نے خبر لب گئی اور شیئر اگ گیا جی. اور اجے ہور منڈے کو جب کھلے گا تو اور آگے جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں. السلام علیکم، مزمل یونس بات کر رہا ہوں کراچی سے. دادا جی مجھے آپ سے کچھ کمپنیز کی مینجمنٹ اور ان کے فیوچر پروسپیکٹس کے بارے میں رہنمائی لینی تھی. ان کمپنیز میں ایک ہے آغا اسٹیل، سٹی فارما، پریما ملک، ڈیسکون آکسیکیم، آکٹوپس ڈیجیٹل. تو ان کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں گا، اس میں لانگ ٹرم کے پروسپیکٹس کیسے ہیں اور ان کی مینجمنٹ اور ان کی فیوچر پروسپیکٹس. آغا اسٹیل مجھے لگتی ہے کہ انہوں نے مارکیٹ سے پیسے اٹھانے تھے، اسپیکولیٹ کر کے انہوں نے اٹھائے ہیں. دینے دلانے والے کوئی بندے نہیں لگتے، وہ اس پیسے کو یوز کریں گے. جس طرح بائیکو والے، وہ بائیکو والے ہی ہیں نا، PICT کے بھی اور PITBL کے بھی یہی ہیں نا. تو یہ جس طرح شیئر ہولڈر سے پیسہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، اسی طرح یہ کریں گے. آغا والے بھی مجھے یہی لگتے ہیں. پرائم والا آپ نے پوچھا ہے، پتہ نہیں پرائما پوچھا ہے کہ پرائم پوچھا ہے. وہ جو پوچھا ہے یہ بہت سارے فراڈز میں اس کا نام آیا ہوا ہے ماضی قریب کے اندر نا. ہاں میں دوبارہ میسج سن لوں. یہ جو آپ کے ساتھ فراڈ ہوا تھا نا پاکستان کے ساتھ، وہ کون سا تھا؟ وہ یار جو مولویوں نے فراڈ کیا تھا، یہ دیوبندی حضرات نے مدارس کے پیسے بھی کھا گئے تھے. وہ جو فراڈ ہوا تھا نا، اس فراڈ کے اندر سب سے پہلا کور پرائما ملک والا استعمال ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ پرائم تھا وہ پرائم ملک، پرائم ڈیری پروڈکٹ تھا، یہ پرائما ہے. اسی سے کو ملتا جلتا لگتا ہے کیونکہ الطہور ہے نا. پرائما والا تو الطہور نہیں ہے سر، اگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ پرائم ملک تھا. تو الطہور جو ہے وہ دیکھ لیں اس کے اوپر کتنے چھاپے پڑ چکے ہیں.
یہ ان کا ہے نا، مونس کا ہے نا، اس نے آگے فرنٹ مین رکھا ہوا ہے اور اس فرنٹ مین کو اٹھا کے لے جا چکے ہیں. تو کیوں ضرورت ہے ایسے شیئر کے اندر پنگا لینے کی کہ جس کی مینجمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اور وہ اب اگر اسپین میں بیٹھے ہوئے مونس صاحب کو کمپنی پالے گی تو کمپنی پروفٹ میں تو نہیں آ سکتی نا. کیا خیال ہے؟ تو ابھی تک تو مستقبل قریب کے اندر تو ان کو پالے گی ہی. تو اس لیے یہ پرائما والا جو ہے یہ کام چھوڑ دیجئے. آکٹوپس ڈیجیٹل جو ہے اس کے اندر پچھلے دنوں تیزی بھی بہت دیکھی گئی، اسپیکولیشن بھی بہت دیکھی گئی میرے بھائی. اور یہ وہ ہے سافٹ ویئر مارکیٹنگ کی یا جو بھی کمپنی ہے. اب پاکستان کے اندر جسے کہنا چاہیے لائسنسڈ سافٹ ویئر کا کتنا کا فیوچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے. کسی زمانے میں ہیرا ٹیکسٹائل مل بڑی اٹھ کے چھت کو بجی تھی، پھر پتہ چلے کہ وہ اسپیکولیشن تھی. اسی طرح کچھ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ بس عارضی طور پہ چلتی ہیں اور مختصراً نہیں چلتی ہیں. جیسے ٹی آر جی ہے، ٹی آر جی بڑی اسٹرانگ کمپنی ہے، کال سینٹر یہ وہ سارا کچھ اس کا. ایک بری خبر لے کے بیٹھ گئی اس کو. یہ ڈیجیٹل کی کمپنیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. چلیے بہرحال میں آپ کی اس لسٹ میں سے کوئی بھی خیر کی خبر برآمد نہیں کر سکا. میں اس کے لیے آپ سے دست بستہ معذرت طلب کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.